ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ راجستھان میں گائے کو آوارہ کہنے پر پابندی، ریاست کے بجٹ میں گوشالوں کے لیے 65 کروڑ روپے فنڈ منظور۔ پیرس اولمپکس کا آج رات رنگارنگ تقریب کے ساتھ افتتاح۔ 128 سالہ تاریخ میں پہلی بار دریا میں ہوگی کھلاڑیوں کی پریڈ۔ نیم پلیٹ تنازع، یوگی حکومت کا سپریم کورٹ میں جواب، کہا کانوڑ یاتریوں کی شکایت پر جاری کی ہدایات۔ پاکستان نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کارگل وجے دیوس سے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ مسلمانوں کی آبادی میں غیر معمولی اضافہ، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کی تیاری پر زور، بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کی لوک سبھا میں تقریر۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی میں توسیع، فلسطینی شہری قبرستان میں پناہ لینے پر مجبور۔ عالمی درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافے پر جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ کا اظہار تشویش، زندگیاں بچانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ضروری اقدامات کی اپیل۔ بھارت اور چین سرحدی مسائل کو فوراً حل کرنے پر متفق۔ راجستھان حکومت نے آنے والے مالی سال کے بجٹ میں گوشالوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ حکومت نے گوشالوں کے لیے 653.65 کروڑ روپے کے فنڈ کو منظوری دی ہے۔ مویشی پالن اور ڈیری کے وزیر جورارام کماوت نے اطلاع دی ہے کہ مالی سال 2024-25 میں 22 جولائی تک 2843 گوشالوں کے لیے 653.65 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی اطلاع دی ہے کہ ریاست میں اب گایوں کے لیے آوارہ یا بے سہارا کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، ان کی جگہ پر اب بے آسرا استعمال کرنا ہوگا۔ پیرس اولمپکس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اور اس موقع پر رنگارنگ افتتاحی تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس بار کے اولمپکس کی افتتاحی تقریب 1896 میں ان کھیلوں کے آغاز کے بعد سے 128 سال کی تاریخ میں منفرد ہوگی۔ دراصل اولمپکس تاریخ میں پہلی مرتبہ ایونٹ کی افتتاحی تقریب اسٹیڈیم کے بجائے پیرس کے مرکزی علاقے میں دریائے سین پر منعقد کی جائے گی، جس میں مختلف ممالک کے وفود کشتیوں پر سوار ہو کر دریائے سین میں پریڈ کریں گے۔ افتتاحی تقریب دریائے سین سے ایفل ٹاور کے باغات اور محلات تک 6 کلومیٹر پر محیط ہوگی، جس میں 100 کشتیاں تقریباً 10,000 ایتھلیٹس کو لیے پیرس کے مشہور مقامات کے قریب سے گزریں گی۔ افتتاحی تقریب میں 3,000 سے زائد فنکار اپنے فن کا جادو جگائیں گے، جبکہ تقریب میں پیرس اور فرانس کی تاریخ اور ثقافت کی نمائش ہوگی۔ صدر ایمانوئل میکرون عالمی کھیلوں کا باضابطہ افتتاح کریں گے، جبکہ اولمپک مشعل بھی روشن کی جائے گی۔ کانوڑ یاترا کے سینکڑوں کلومیٹر لمبے راستے پر واقع دکانوں پر نام پلیٹ لگانے کے معاملے میں اتر پردیش حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب داخل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوپی حکومت نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ریاست کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کانوڑ یاتریوں کی طرف سے دکانوں، ہوٹلوں اور ہوٹلوں کے ناموں سے پیدا ہونے والے ابہام کے بارے میں موصول ہونے والی شکایت کے بعد دی گئی ہیں۔ یوپی حکومت نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ شکایات موصول ہونے پر پولیس حکام نے یاتریوں کے خدشات کو دور کرنے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کارروائی کی۔ یوپی حکومت نے کہا کہ ریاست نے خوراک فروشوں کے کاروبار پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، صرف نان ویج کھانے کی فروخت پر ہی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کاروبار کو عام طور پر چلانے کے لیے آزاد ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 1999 کی کارگل جنگ میں ہلاک فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اپنے نقصان سے کچھ نہیں سیکھا ہے اور وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتا رہتا ہے۔ مودی نے کارگل جنگ کی یادگار پر کہا کہ جب بھی پاکستان نے کوئی مہم جوئی کی ہے تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ جنگ میں مارے گئے ہندوستانی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ قوم کے لیے ان کی قربانی لازوال ہے اور کارگل وجے دیوس کی صورت میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے مسلمانوں کی آبادی میں غیر معمولی اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کی تیاری پر زور دیا۔ انہوں نے مغربی بنگال کے مالدہ اور مرشید آباد ضلع کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ لوک سبھا میں وقفہ سفر کے دوران دوبے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جھارکھنڈ میں قبائلی آبادی میں 10% کمی آئی ہے اور ریاستی حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔
دوبے نے دعویٰ کیا کہ اس خطے میں بنگلہ دیش سے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں زمینی کارروائی میں توسیع کر دی، جس کے باعث فلسطینی شہری قبرستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی جانب سے تباہ حال غزہ کی پٹی میں تازہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے خان یونس، بورج پناہ گزین کیمپوں اور غزہ سٹی میں گھروں پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی خان یونس میں زمینی کارروائی میں توسیع کے بعد فلسطینی قبرستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رفح میں مزاحمتی گروپس کے حملے میں متعدد اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیبنان کی تنظیم حزب اللہ نے ڈرون کی نگرانی کرنے والے آئرن ڈوم سسٹم کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ اس ہفتہ مسلسل 3 دن تک عالمی درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافے کے درمیان اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوٹیرس نے زندگیاں بچانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ضروری اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوٹیرس نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اربوں لوگ شدید گرمی کی وبا کا سامنا کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کے مہلک درجہ حرارت کی لپیٹ میں ہے، جو کہ یہ 122 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے لاؤس میں جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کے گروپ آسیان کے سربراہی اجلاس کے موقع پر الگ سے اپنی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کی۔ اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان صرف 3 ہفتے پہلے قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا، ہم نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور ماضی کے معاہدوں کے مکمل احترام کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں منقطع ہونے والے عمل کی تکمیل کے لیے رہنمائی فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔